السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد صرف و صرف اس ذات پاک کے لیے ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو ہمارا خالق اور رازق ہے، جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، جو علیم ہے اور خبیر ہے، جس نے ہمارے درمیان نبی رحمت خاتم النبیین رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا، جو ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طعنے سنے، پتھر کھائے، بہت تکلیفیں اٹھائیں اور حق رسالت ادا کیا۔ انہیں عمر بھر اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کی فکر رہی، جو رات کی تنہائیوں میں بھی آنسو بہا بہا کر اپنی امت کے لیے جنت مانگتے رہتے تھے، جو روز قیامت بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنی امت کے لیے سفارش کی دعا فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیے ہیں، قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنی اگر سچی محبت تم کرنا چاہتے ہو اللہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ سے محبت پانا چاہتے ہو، تو تم کس کی محبت کرو، کس کی اتباع کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، محبت کرنی ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ مٹا دیں گے اور وہ بخشش فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ بس عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، ایمان مکمل نہ ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پس اللہ کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تم کامل مومن ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یعنی ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کریں۔ اسی طرح سے سفیان ثوری نے فرمایا، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب در حقیقت اتباع رسول ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے آئے گی؟ آپ کی پیروی کر کے، آپ کی اتباع کرنے سے۔ اور پھر جن سے اللہ راضی ہوا اور ان کو اللہ راضی ہونے کا ایک ٹائٹل ملا، ایک ایوارڈ ملا، تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطاب ملا ان کے عمل سے، ان کے بھی اگر ہم پیروی کریں گے تب بھی کیا ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ان کے عمل کیا تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، مال، اہل و عیال میں سے
سے زیادہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ انہوں نے ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، سب کچھ پیچھے ڈال دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ نے ہر تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ کہ اپنی جانوں کی بھی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں کی محبت کیسی تھی؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی اولاد، والدین، مال و دولت اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ آپ سوچیں ذرا کہ ٹھنڈی، جب مطلب انسان کو اتنی سخت گرمی لگتی ہے اور اتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، اس شدت میں بھی پانی نہیں چاہیے ان کو، انہیں بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے، اتنی زیادہ محبت تھی۔ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ جو ہے، سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ آپ دیکھیے، محبت ہے نا جو، اس کے لیے تو کوئی مہینہ نہیں ہے، کوئی دن نہیں ہے، محبت تو دل کا معاملہ ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہر دم، ہر دھڑکن میں اس کے ساتھ ہی محسوس ہوتی ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اگر ہم اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے اولادوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ہسبینڈ یا وائف سے محبت کرتے ہیں تو کیا صرف ایک ہی دن، صرف ایک دن، اور باقی سارے سال ان کو بھلا دیتے ہیں؟ نہیں نا، ہر وقت اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہر وقت ان کی خیر خبر لیتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں، ہر کام پاسبل ہوتا ہے جو کرتے ہیں، جو ہمارے والدین کرتے تھے۔ ہمیں اپنے اگر والدین سے سچی محبت ہے تو ہمارے والدین جو کام کرتے تھے، ہم بھی پوری کوشش کرتے کہ ہم بھی وہی کام کریں۔ اور یہاں تو بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت تب تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کریں۔ یعنی ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی محبت کرتے ہیں، ان کے سچے پیروکار ہیں، تو اپنی جان سے بھی زیادہ ان سے محبت کرنی ہوگی۔ تو بس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ محبت جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا نہ سکھائے، محض وہ دھوکہ اور فریب ہے۔ وہ محبت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیروی نہ سکھائے، محض لفاظی اور نفاق ہے، یعنی کہ ایک زبانی جو ہے کلام ہے اور بس ایک نفاق ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، منافقت نے جنم کہاں سے لیا اور کیسے لیا کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو آتے تھے، مسجد میں نماز بھی جا کر پڑھتے تھے، لیکن دل سے دنیا کی محبت اور ٹیڑھاپن نہ نکال سکے، اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نہ نکال سکے۔ تو جو دکھاوے والی محبت ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک لفاظی اور ایک منافقت کی نشانی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ بس ہم پر فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پیروی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دفاع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی گھر والوں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور کثرت سے جمعے کے دن ان پر درود بھیجنا ہم پر فرض ہے، یہ سارے کام۔ اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، ان کو سخت سے سخت فکر اپنی امت کی تھی، اور وہ جب دنیا سے گئے زبردست وصیت کر گئے تھے۔ پہلے تو تھی نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ مسند احمد 1028 میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک نماز ہے، اور مکمل ہو نہیں سکتی ہماری اطاعت جب تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق اطاعت نہ کریں، سچی پیروی نہ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی تو کیا آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں ہیں؟ ہماری نماز ہی نہیں پڑھتی آج امت، مسجدیں ویران ہیں، خواتین بازاروں کے چکر لگاتی ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، اور نماز پڑھتے بھی تو چند ٹھونگے مار لیے جاتے ہیں نا، دماغ کہیں اور دل کہیں اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو کیسی تھی؟ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ آج اس امت کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے کیا؟ ذرا غور کیجئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہی تھی کہ تم نماز نہ چھوڑنا، اے میری امت تم نماز نہ چھوڑنا۔ آج کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، آپ بڑے آپ دکھاوا اور بڑی اپنی محبت کا دکھاوا بھی کرتے ہیں، ظاہر کرتے، کہتے ہیں ہمیں ظاہر کرنا ہے، دبدبہ دکھانا ہے اسلام کا، کہ ہم یہ جھنڈے لے کے چلیں گے، ہم جلوس لے کے چلیں گے تو دکھائیں گے کہ مسلمان بھی دبا نہیں ہے۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، ارے میرے مسلمان امت، تم اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے نا، تب بھی کیا ہے، لوگ تمہیں سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان آج جاگ گیا ہے۔ جس کا رسول جب دنیا سے جا رہا تھا اپنی امت کو نماز کی تاکید کرتے کرتے وہ دنیا سے چلے گئے، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، اور الصلاۃ کی وصیت کر کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جلوس نکالتے ہوئے آج کتنے بھائی نماز پڑھتے ہیں، کتنے نمازی ہیں، ایک وقت کے بھی تو نمازی نہیں، کچھ رمضانی نمازی ہیں، کچھ جمعے کے نمازی ہیں، کچھ کبھی کے نہیں نمازی ہیں، اور سچی محبت کا دعویٰ کرنے کھڑے ہوئے 12 ربیع الاول کے جلوس نکالتے۔ تو آپ ظاہر کیجئے، آپ کی جیسی محبت آپ نے اظہار کیجئے، لیکن جو کام اخلاص ہو، یعنی عمل صالح قبول ہونے کا اللہ کے یہاں بس 2 شرائط ہیں۔ پہلا اخلاص، جو صرف اور صرف خالص اللہ کی خاطر کیا جائے۔ دوسرا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یعنی کہ ہر وہ اچھے نیک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے جا رہے تھے تو ایک صحابی اٹھے تو انہوں نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے جو خطبہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ دوبارہ خطبہ دیں گے، خیر الحدیث یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ وخیر الحدی ہدی محمد، سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وشر الامور محدثاتها، سب سے بدترین کام دین میں ایجاد کردہ چیز ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ بخاری 3197، مسلم 4822، مسند احمد 11372، اور متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ کافی بڑی حدیثوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص 2 وصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ انہوں نے اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں غلو کیا۔ عیسائیوں نے اپنے انبیاء یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کے برابر کا درجہ دیا، اور پھر اسی طرح یہود نے عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اسی طرح سے عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ ان سب پر قیامت
تک کے لیے لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 435. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. اور مزید فرمایا تم لوگ میری قبروں کو بت نہ بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دو وصیت کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ یعنی قرآن کریم، اور دوسرا میری سنت یعنی سنت نبوی. سنت پہ چلنا اور اس کی پیروی کرنا، اتباع کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پہ جس پہ سب لوگ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں وہ ہے بخاری شریف. بخاری شریف کی 7563 حدیثوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پہ بھی یہ آیا ہو کہ صحابہ نے عید میلاد النبی منایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منوایا اپنی زندگی میں، کہیں پر بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سال کے نبوت کے عرصے میں پچھلے دیگر تمام انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام بڑے بڑے انبیاء کا کبھی بھی میلاد نہیں بنایا، کبھی بھی سالگرہ سیلیبریٹ نہیں کیا، جو بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے. پھر آپ کی زندگی میں آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی جانیں، اپنے مال، ہر چیز قربان کر دیا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد خلفائے راشدین حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پورے 100 سالہ عہد میں کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم المیلاد نہیں منایا. صحابہ کے بعد تابعین میں سے تابعین اور ائمہ کرام میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں منایا. تو آج اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان، اپنی مال، اپنے خود کی پوری زندگی لگا دی جس کام کے لیے، اس قرآن کریم کے لیے، اس کا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے پوری زندگی لگا دی. تو اس کو سمجھیے، اس قرآن کریم کو سمجھیے، اس قرآن کریم کو سمجھیے، اس کے بعد پھر حدیثوں کا مطالعہ کیجیے. یہ اللہ کی کتاب لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کے علم کی روشنی میں لے کر آتی ہے، ساری کی ساری جہالت دور ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو نمازیں قائم کیجیے، خوب نمازیں پڑھیے، خوب اللہ کے آگے سجدے کیجیے. یہی تو پیغام پہنچانے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توحید پہ ڈٹ جائیے، توحید پہ جم جائیے، توحید پہ دنیا سے جانے کی بھی دعا کیجیے اللہ سے کہ ہم مسلمان کی حالت میں دنیا سے جائیں، اللہ آپ سے ملاقات بھی ہو اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، آپ ہم سے راضی ہوں. یہ دعائیں کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کثرت سے درود بھیجیے، خوب درود پڑھیے. جمعے کے دن تو خاص کر کے خوب درود پڑھیے. ہر مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، سال میں نہ جانے کتنے جمعے آتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے جو درود شریف پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کوئی نہیں. صرف سال بھر میں ایک بار اپنا محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اظہار ایسا اظہار کہ بس چٹکلے بن کے رہ گیا. آج امت مسلمہ سب مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے مسلمان ہیں، چند دن جھنڈے لہرائیں گے، چند دن جھاڑیاں لہرائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب کے سب جو ان کے انبیاء، جو ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، وہ مسجدیں تو آج ویران ہیں، مسجدیں آج خالی ہیں. تبلیغ کا کوئی کام نہیں کرنے والا ہے، اس قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. غیر مسلمان آج اس قدر قرآن کو پڑھ کے اس میں ٹیڑھ نکال رہا ہے. وہی مقابلہ آپ کا ہے. آپ بھی اس قرآن کریم کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، ان سے مقابلہ کیجیے. جن آیتوں پہ وہ اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات دیجیے. یہی تو جہاد ہے. اسی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اپنے
23 سال کے عرصے میں، اور مسلسل 10 سال جب مدینہ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جہاد جاری رہا، اسلام کا بات پہنچانا، قرآن کی بات پہنچانا اور لوگوں کی خیر خواہی، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب کے سب جہنم سے بچ جائیں، سب کے سب جنت میں چلے جائیں۔ مسلسل اس چیز میں انہوں نے کوششیں کی، جد و جہد کی۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہے ہیں۔ کیا کیا ہم نے؟ صرف اور صرف بس سال بھر میں ایک بار ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے اور ہم سچے رسول، عاشق رسول ہو جائیں گے۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ ایسا یہ بالکل نہیں ہونے والا۔ یہ تو پھر کیا ہے؟ ایسا عمل ہے جو حباء منصورا کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن غبار بنا کے اڑا دے گا کہ انسان بڑے بڑے اچھے عمل کرے گا اور سوچے گا کہ ہمیں اس کا آخرت میں اجر ملے گا، تو بجائے اجر کے اس کو گناہ میں لاد دیا جائے گا۔ گناہ ہمیں وہ شامل ہے۔ تو ذرا غور کریں، وہ ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرا سکے وہ کس کام کا؟ وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر چلنا نہ سکھائے وہ کس کام کی؟ وہ ادب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرانا سکھائے کس کام کا؟ وہ صلاۃ والسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ پیدا نہ کر سکے تو کس کام کا؟ وہ دوستی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا سلیقہ نہ سکھائے کس کام کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ سکھائے وہ کس کام کا؟ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حقوق کا حاصل تو بس ایک ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ تو جیسا کہ قرآن کریم کی آیت نمبر سورہ نساء میں آیت نمبر 65 میں بھی آتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، لوگ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو بھی فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اسے سر تسلیم خم کر لیں، یعنی اس کو مان لیں، سرنڈر کر دیں اس حکم کے آگے۔ تو جہاں کہیں بھی زیادہ اختلافات ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کس کی مانے کس کی سنے، تو بس قرآن اور سنت کی بس سن لے۔ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا حکم آ گیا، پتہ چل گیا، بس اس کو فوراً جو ہے لے لے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تو اس میں صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے، صرف ہمارا فائدہ ہے اور کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ تو کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھیے، ان کے اوپر درود و سلام بھیجیے، خاص کر جمعے کے دن، اور ڈیلی آپ اپنا معمول بنائیں کہ استغفار پڑھنا ہے، گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ڈیلی استغفار پڑھنا ہے۔ ہو بہو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار ملتے ہیں، سنتوں سے ثابت ہیں، حدیثوں سے ثابت ہے، وہ سارے کام کیجیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کیجیے، جو ہر اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد وسیلۃ الفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا ہے، یہ بھی بخاری میں آئی ہے، اس کو کثرت سے پڑھیے ہر نماز کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میرے بارے میں میرے لیے دعا کرو کہ مجھے مقام محمود پہ جگہ ملے، ہر امتی پہ یہ فرض ہے۔ تو کتنے لوگ اگر سچے امتی کا دعویٰ کرتے ہیں تو کتنے لوگ یہ دعائیں پڑھتے ہیں؟ کون لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ پھر قرآن مجید کو پڑھنا پڑھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ پڑھتا ہے کوئی؟ سمجھتا ہے کوئی؟ کہتے ہیں کہ یہ علماؤں کا کام ہے، عالموں کا کام ہے، ہمارے تو مسئلے مسائل ہوں گے تو ہم تو فتوے لے لیں گے، علماء کے پاس چلے جائیں گے۔
یہ ہمارے کام نہیں ہے. ہمارا تو بس تلاوت کر لیں, چند ہم رمضان میں ریس کمپٹیشن کر لیں اور اس کو بس پڑھ لیں. تلاوت کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے, اس کو سمجھنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں, ڈیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سنتیں جو کتابوں سے ملتی ہیں, ان 1000 سنتوں میں سے کتنے لوگ اس کے فالو کرتے ہیں؟ کوئی نہیں, بس چند لوگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا یعنی وہ کیسے کھاتے تھے, کیسے پیتے تھے, کیسے سوتے تھے, کس طرح وہ اٹھتے تھے, مسنون دعائیں پڑھنا. تو انسان جب بھی جو ہے ایک امتی ایک جو سوئی ہوئی ہے اگر سنتیں اس کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو اسی چیز کو لیتے ہوئے اور جو ہے آج کا جو دور چل رہا ہے اس میں جب زیادہ تر لوگ سنت بھول چکے ہیں, سنتوں کو اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں, تو بس اللہ کی اذن سے اور اللہ کی توفیق سے ایک واٹس ایپ گروپ بنا رہی ہوں جس میں روز ڈیلی ایک سنت بھیجی جائے گی, اور کوشش کریے کہ سب کے سب اس پہ عمل کر سکیں. ہو سکتا ہے کافی لوگ عمل کرتے بھی ہوں اور ہو سکتا ہے کافی لوگ نہیں بھی عمل کرتے ہیں. تو ڈیلی ایک سنت اس پہ آئے گی اور اس کو فالو کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے. ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ